السلام علیکم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی باقی آیات کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 1 کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 2 اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان دونوں ہی لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن الرحمن کی رحمت اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس کی عام رحمت ہے۔ اللہ کی یہ رحمت اپنے ہر بندے پہ ہوتی ہے، چاہے وہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ ہم روز ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے وہ لباس پہننے کا طریقہ ہو، ہماری عبادت کا طریقہ ہو، ہمارے اپنے بڑوں سے معاملات ہوں۔ ہر کام ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے جسم کو یہ آرڈر نہیں کرتا کہ تم پیرالائزڈ ہو جاؤ، آج سے یہ بندہ چلے گا پھرے گا نہیں، یا وہ سورج کو یہ حکم نہیں دے دیتا کہ آج اس کے گھر میں سورج کی روشنی نہیں آئی، یا وہ چاند کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آج اس کے آنگن میں مت چمکنا، یا بارش کو حکم نہیں دیتا کہ وہ برسنا رک جائے ہمارے گھر میں۔ ہم اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اس کی جو نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا، یہ اس کی عام رحمت ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ لیکن جو الرحیم میں اس کی رحمت ہے، یہ رحمت اس کی اپنے خاص مومن بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو اور یا عورت ہو، اور یہ مسلسل رہتی ہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان مال، اپنے اسکلز، اپنی ہر ایک چیز کو اللہ کی رضا کے لیے لگا دیا ہے، اور یہ الرحیم والی رحمت انہی اللہ کے مومن خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے مالک یوم الدین، کہ وہ آخرت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ہر ایک انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے جو عمل کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے دے دیں گے۔ اگر ذرے کے برابر بھی ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اور ذرے کے برابر اگر گناہ ہوگا، دوسروں کا حق مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سامنے لا کے اس کا بھی انصاف کر دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی، چاہے وہ ہمارا نفس ہو، ہمارے والدین ہوں، ہمارے شوہر ہوں، اگر وہ ہمیں آپ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے بلکہ آپ کا حکم مانتے ہیں، اور مدد کے لیے بھی آپ کے ہی سامنے جھکتے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے، کیونکہ آپ ہی ہیں جو دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو ہماری عبادت بھی آپ سے ہی ہے، اور اس کے بعد مدد مانگنا بھی صرف اور صرف آپ سے ہی ہے۔ پھر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جنت تک کا سیدھا راستہ۔ ان راستوں سے ہمیں بچا لیجئے جو صراط مستقیم سے ہٹا کے ہمیں شیطانی راستے پہ لگا دے، جیسے شرک کے راستے ہیں، بدعت کے راستے ہیں، غیر شرعی رسموں کے راستے ہیں، ظلم کے راستے ہیں، ان سب سے ہمیں بچا لیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون تھے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبیوں پر انعام کیا، صحاباؤں پہ کیا، صدیق پر، شہداء پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان سب کا راستہ جن سے آپ راضی ہو گئے، جن کو آپ نے جنتوں کی خوشخبری دی، ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلا دیجئے، اور جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ کن پر اللہ کا غضب ہوا؟ جو اللہ کے نافرمان تھے، دھوکے باز تھے، منافق تھے، مشرکین تھے، اور وہ قومیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کرایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، تو ان سب کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کا راستہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے سے بھی بچا لیجئے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا دین کا تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ کے شیطانی راستے پہ چلے جائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم علی گڑھ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس میپ ہی نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے علی گڑھ تک جانے کے لیے، تو ہم رانگ ٹرن لے کے کسی اور ہی راستے پہ چلے جائیں گے اور اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ تو جنت تک بھی جانے کے لیے اللہ تعالیٰ دین کا اوتھینٹک علم ہونا بہت ضروری ہے، تو ہمیں ایسے گمراہ لوگوں سے بچا لیجئے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو اپنوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آنا ہم لوگوں کے لیے کمپلسری ہے، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں۔